السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج ہم سورہ الشمس کی آیہ نمبر 11 کی تفسیر کو دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 11، کذبت جھٹلایا، ثمود نے، بطغواہا بوجہ اپنی سرکشی کے، سمود نے بوجہ اپنی سرکشی کے جھٹلایا۔ طغیان کیا ہے؟ ایسی سرکشی جو حد سے تجاوز کر جائے۔ اسی طغیان نے قوم سمود کو تکذیب پر آمادہ کیا۔ اس آیت مبارکہ میں ہسٹری سے ایک سرکش قوم کی مثال دے کر ہمیں بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور سرکشی کی وجہ سے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور مخالفت کی۔ اب کوسچن یہ ہے کہ یہاں پر قوم سمود کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سرکش قوموں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے اوپر ان کی سرکشی کی وجہ سے کیا عذاب آئے، کس طریقے سے آئے، ان کی ڈیٹیلز ہمارے سبق حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیئر کی ہیں۔ لیکن یہاں پر خاص قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ اسکالرز کے نزدیک یہ ہے کہ قوم سمود کا انتخاب یہاں پر اس لیے کیا گیا کہ ان کا مسکن مکہ کے قریب تھا اور اہل مکہ میں ان کی داستانیں زبانیں زد عام تھیں، یعنی کہ قوم سمود کی جو سٹوری تھی وہ اہل مکہ جانتے تھے۔ اس سرکش قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلا دیا، جو کہ ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ تو ان آیات کو سمجھنے کے لیے اب ہم قوم سمود کی کچھ ڈیٹیلز کو دیکھ لیتے ہیں۔ سمود کا شمار عرب کی قدیم ترین قوموں میں ہوتا ہے۔ عاد کے بعد سب سے مشہور قوم یہی قوم ہے۔ اسی وجہ سے بعض اسکالرز نے اسے عاد ثانیہ بھی لکھ دیا۔ ان کا مسکن تھا شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ جو آج بھی الحجر کے نام سے معروف ہے۔ بعض اسکالرز کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں پانی کی کمی کی وجہ سے ان کا نام سمود پڑا، کیونکہ سمد قلیل پانی کو کہتے ہیں۔ مدینہ اور تبوک کے درمیان شام کو جانے والی شاہراہ پر ایک شہر مدائن صولے کے نام سے مشہور ہے۔ یہی قوم سمود کا صدر مقام تھا۔ یہ لوگ تعمیری اور زرعی مہارت رکھتے تھے، جس کا ذکر سورہ شعراء میں آیا ہے۔ اب بھی وہاں پر اچھی خاصی تعداد میں وہ عمارتیں پائی جاتی ہیں جو سمود نے پہاڑوں کو تراش کر بنائی تھیں، اور ان کے ارد گرد بہت بڑا وسیع میدان ہے جہاں پر وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید، اپنی رسالت اور اطاعت اور فساد فی الارض سے بچنے کی دعوت دی۔ تو قوم نے کیا کیا؟ قوم نے آپ کو جادو زدہ اور اپنے جیسا انسان کہہ کر جھٹلا دیا اور نبی تسلیم کرنے سے انکاری ہو گئے۔
اور ان سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو نبی تب تسلیم کریں گے اگر آپ کوئی معجزہ پیش کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیج دی جو عجیب معجزہ تھی کہ ایک دن وہ ان کا سارا پانی پیتی اور دوسرے دن ان کی اور ان کے جانوروں کی باری ہوتی۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ ڈیٹیلز نہیں ملتی کہ یہ اونٹنی ایکچولی کس طرح سے نمودار ہوئی تھی، لیکن تاریخی روایات اور تفاسیر میں ہے کہ پہاڑ کی چٹان تھی جو پھٹی اور اس میں سے وہ اونٹنی برآمد ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا اپنی قوم کو کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہیں بہت بڑا اور دردناک عذاب پکڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ زمین میں جہاں چاہے گی چرتی پھرے گی، ایک دن سارا پانی اس کے لیے مخصوص ہوگا اور دوسرا دن تم سب کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے رہے گا۔ یاد رکھو، اگر تم نے غلط ارادے سے اس کو ہاتھ لگایا یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ کا سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اس پر کچھ دیر تک کے لیے تو یہ لوگ ڈرے رہے اور انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، لیکن پھر انہوں نے اپنے سب سے شریر اور سرکش سردار کو پکارا کہ اونٹنی کا قصہ تمام کر دے، اور وہ اس کام کا ذمہ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلی جو آیا ہے اس میں اسی شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نیکسٹ آیا مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔